حاضرین جمعہ، رمضان کا مقدس مہینہ ہمارے سروں پر سایہ فگن ہو رہا ہے۔ رمضان مقدس کا مہینہ اپنے دامن میں ہزاروں رحمتوں اور برکتیں لیے ہوئے بڑی شان و شوکت کے ساتھ ہمارے سروں پر سایہ فگن ہو رہا ہے۔ اور رمضان کے مقدس مہینے کی فضیلت آپ بارہا علماء کرام سے سنتے ہیں۔ تو ماہ رمضان مقدس میں لوگ بڑے ہی ذوق و شوق کے ساتھ نیکیوں میں حصہ لیتے ہیں۔ لوگوں کا رجحان نیکیوں کی طرف بڑھ جاتی ہے۔ جو شخص 11 مہینہ مسجدوں میں آتے ہوئے نہیں دیکھا گیا، وہ رمضان کے مقدس مہینے میں پورا مہینہ بڑے ہی پابندی کے ساتھ وہ مسجد میں آتا ہوا نظر آتا ہے اور بڑے ہی ذوق و شوق کے ساتھ وہ نیکیوں میں حصہ لیتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مقدس کی جو فضیلت بیان فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مقدس کی فضیلت کیا بیان فرمائی کہ اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ رمضان مقدس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر۔ میرے دوستو، رمضان میں جو فضیلتیں اور جو برکتیں اور جو رحمتیں ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ تو ہے ہی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان مقدس میں جو رحمتیں اور برکتیں ہیں، اگر کسی شخص کو معلوم ہو جائے تو وہ تمنا کرے کہ پورا سال ہی رمضان رہے۔ اب اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان المبارک کی فضیلت تو بیان فرمائی، لیکن یہ فضیلتیں اور چیز ہے۔ ان فضیلتوں کے علاوہ اور بھی بہت ساری فضیلتیں اور برکتیں ہیں کہ جس کے متعلق سے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو معلوم ہو جائے کہ رمضان المقدس میں رحمتیں اور برکتیں کتنی ہیں اور کس قدر اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہوتا ہے، تو انسان وہ شخص تمنا کرے کہ سارا سال ہی رمضان رہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رمضان المقدس کا پہلا دن آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر نظر کرم فرماتا ہے۔ میرا آقا فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جس بندے پر نظر کرم فرما دے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو کبھی عذاب نہیں دے گا۔ رمضان المقدس میں ہر دن 10 لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، ہر دن۔ اور جب 29ویں کی رات آتی ہے، آخری رات آتی ہے، میرا آقا فرماتے ہیں کہ مہینے بھر میں جتنے آزاد ہوئے ان کی تعداد کے برابر، ان کی مقدار کے برابر اس ایک آخری رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ گنہگاروں کو جہنم سے آزاد فرما کر بخشش کا پروانہ عطا کر دیتا۔ تو میرے دوستو، کیوں نہ پھر ایک بندہ مومن اس ماہ مقدس میں نیکیوں میں حصہ کیوں نہ لے، اور کیوں نہ ایک بندہ مومن اپنے گناہوں کی مغفرت اور اپنی گناہوں کی بخشش کے لیے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کیوں نہ کرے اور اس کا رجحان نیکیوں کی طرف، نمازوں کی طرف کیوں نہ ہو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ شخص جو 11 مہینہ مسجدوں میں نظر نہیں آتا اور ماہ مقدس میں لگاتار 1 مہینہ بلا کسی ناغا کے وہ مسجد میں آ کر پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، جو 11 مہینہ مسجد میں نظر نہیں آتا تھا وہ امام کے پیچھے تراویح پڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اور یاد رکھیں کہ انسان کے پیچھے شیطان پڑا ہوا ہے۔ شیطان تو چاہتا ہی یہی ہے کہ میں انسان کو راہ راست سے ہٹاؤں۔ شیطان تو چاہتا ہی یہی ہے کہ بندہ اللہ تک پہنچ نہ پائے۔ شیطان کا مقصد کیا ہے؟ بندے کو گمراہ کرنا۔ شیطان کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو راہ راست سے ہٹانا، اللہ تبارک تعالیٰ کی بندگی اور عبادت سے روکنا، یہ شیطان کا کام ہے۔ روز ازل سے لے کر قیامت تک شیطان نے مہلت مانگی اور اللہ تبارک تعالیٰ نے شیطان کو مہلت دی۔ تو جب کوئی انسان نیکی کرتا ہے تو شیطان بندے کو نیکی کے کام سے روکتا ہے، لیکن رمضان کے مقدس مہینہ آتا ہے، حدیث پاک میں ہے کہ شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کو کھول دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ شیطان تھا جو حقیقت میں شیطان ہے،
اب یہ قید ہو گیا، لیکن جو انسانی شکل میں جو شیطان اس دنیا میں موجود ہے، انسان جس کی صفت میں شیطان ہے، وہ بندے کو نیک کام کے روکنے کے لیے ہمارے سامنے قرآن و حدیث پیش کرتے ہیں۔ اب بہت سارے لوگ اس ماہ مقدس میں نماز تراویح پڑھیں گے اور پابندی کے ساتھ امام کے پیچھے ایک مہینہ لگاتار وہ تلاوت قرآن تراویح کے موقع پر سماعت کریں گے، لیکن یہ جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہے، یہ جو نام نہاد اہل حدیث ہے، وہ آ کر حدیث پیش کریں گے کہ تم 20 پڑھتے ہو، 20 رکعت نہیں ہے، 8 رکعت ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، صحیح حدیث پاک سے ثابت ہے، اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 3 دن صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو جماعت کے ساتھ تراویح پڑھائی۔ صحیح بخاری شریف سے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چوتھے دن اپنے حجرہ پاک سے باہر تشریف نہیں لائے۔ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں تھے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے۔ اس روایت کو حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما دونوں روایت کرتے ہیں کہ چوتھے دن اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجرے سے باہر تشریف نہیں لائے۔ صحابہ کرام انتظار کرنے لگے، یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو گیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فجر کے وقت اپنے حجرہ پاک سے باہر تشریف لائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرمایا کہ تمہارا اس طرح انتظار کرنا مجھ پر مخفی نہیں تھا، مجھے معلوم تھا، لیکن میں اس خوف سے نہیں آیا کہ اگر میں آ جاتا تو یہ نماز تراویح تم پر فرض ہو جاتی، اور اگر یہ نماز تراویح تم پر فرض ہو جاتی تو تم اس کو ادا کرنے سے عاجز آ جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر نہ آنے کی علت اور وجہ بیان فرما دی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک میں صحابہ کرام کو قیام رمضان اور قیام لیل کرنے کی رغبت دلاتے، اگرچہ حکماً ارشاد نہیں فرماتے، لیکن فرماتے من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جو ماہ مقدس میں ایمان و اخلاص کے ساتھ قیام کرے، اللہ رب العزت اس کے سارے پچھلے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک میں صحابہ کرام کو قیام لیل یعنی تراویح پڑھنے کی طرف رغبت دلاتے، اگرچہ حکم نہیں ارشاد فرماتے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 3 راتیں جماعت کے ساتھ صحابہ کرام کو نماز تراویح پڑھائی، چوتھے دن باہر تشریف نہیں لائے۔ اس کی وجہ کیا بیان فرمائی؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نزول وحی کا زمانہ تھا، اس وقت اسلام کے احکام ابھی آ رہے تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علت بیان فرمائی کہ میں حجرے سے باہر تشریف اس لیے نہیں لایا، اگر میں حجرے سے باہر تشریف لے آتا تو یہ نماز تراویح تم پر فرض ہو جاتی اور تم اس کی ادائیگی سے عاجز آ جاتے۔ میرے دوستو، پھر اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اس نماز تراویح کو اکیلے اپنے اپنے گھروں میں پڑھتے رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے تو اس دور میں بھی لوگ صحابہ کرام اس نماز تراویح کو اکیلے تنہا اپنے اپنے گھروں میں پڑھتے رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا آدھا حصہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھتے رہے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو دیکھا کہ لوگ مسجد میں اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خیال کا اظہار کیا اور کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں سارے لوگوں کو ایک قاری کے پیچھے کھڑا کر دوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو قاری بنا کر، امام بنا کر سارے لوگوں کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے کھڑا کر دیا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بہترین قاری تھے، تو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمانوں کی امامت کے لیے حکم دیا تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین، یہ ایسی چیز ہے جو پہلے نہیں تھی،
یعنی اس طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تراویح کا اہتمام نہیں فرمایا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں اس کام کو اچھا سمجھتا ہوں, میں جانتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز تراویح کو اس طرح جماعت کے ساتھ اہتمام نہیں فرمایا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علت اور وجہ بیان فرمائی کہ اگر میں حجرے سے باہر تشریف لے آتا تو یہ نماز تراویح تم پر فرض ہو جاتی. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا یہ ہے کہ لوگ اس نماز تراویح کو پڑھے, لوگ اس تراویح کی طرف اور اس نماز کی طرف بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ نے علت بیان فرمائی, لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرما جانے کے بعد اب وہ علت زائل ہو گئی, اب وہ وجہ ختم ہو گئی, تو پھر حکم اپنے اصلی حکم پر آ گیا. فرمایا نعمت البدعۃ ہذی, یہ کتنی اچھی بدعت ہے. پھر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی. میرے دوستوں اور بزرگوں, حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ خود بیان کرتے ہیں, کنز الامال کی حدیث پاک ہے, حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مجھے حکم دیتے ہیں کہ آپ مسلمانوں کی امامت کریں, نماز تراویح پڑھائیں اور نئے مسلمانوں کو 20 رکعت نماز تراویح پڑھائیں. میرے دوستوں اور بزرگوں, آج یہ نام نہاد اہل حدیث جو ہر جمعے کے شروع میں کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار کی حدیث پاک پڑھ کر اچھی بدعت کو بھی وہ بدعت سیئہ کہتے ہیں. جو بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی وہ ان کو بدعت کہہ دیتے ہیں, حالانکہ ثبوت نام کی کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں, آپ یہاں پر اپنی ذہن کو کھولیں اور غور سے سنیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ درسگاہ رسول سے تربیت پائی. وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں میرے نبی نے ارشاد فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے, لا نبی یا بعدی, لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد, کہ جو شخص اس دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کرے جو اس دین میں سے نہیں وہ مردود ہے, وہ رد ہے. اگر نماز تراویح 8 رکعت ہوتی تو کیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 رکعت چھوڑ کر 20 رکعت پڑھانے کا حکم دیتے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بدعت کو اکھاڑنے والے ہیں, جو بدعت کو اکھاڑ پھینکنے والے ہیں, تو کیا وہ 12 رکعت ایڈ کر کے دن میں بدعت کا ایجاد نہیں کیا؟ نعوذ باللہ من ذالک. اگر 8 رکعت تراویح ہوتی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 رکعت نماز تراویح پڑھانے کا حکم نہیں دیتے, اس لیے کہ حضرت عمر بن خطاب جو بدعت کو اکھاڑنے والے ہیں, اگر کوئی شخص حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بدعت کی نسبت کرے وہ جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے. جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بدعت کی نسبت کرے وہ خود بدعتی ہے, وہ خود گمراہی ہے, وہ خود جہنمی ہے. اس لیے کہ صحابہ کرام کے متعلق سے پوری امت کا اجماع ہے کہ وہ بدعتی نہیں ہو سکتے. تعجب کی بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 20 کو نہیں مانتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو 20 رکعت پڑھانے کا حکم دیا اس کو نہیں مانتے, اور جو حضرت عمر بن فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا مہینہ تراویح کا اہتمام کیا اس پر عمل کرتے. حالانکہ خود وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز تراویح جماعت کے ساتھ اس طرح اہتمام نہیں فرمایا. تو جس دلیل سے وہ پورا مہینہ تراویح کا اہتمام کر کے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں, وہ اسی دلیل سے 20 رکعت نماز تراویح کو کیوں نہیں مان لیتے؟ میرے دوستوں, سوچنے کی بات ہے, غور کرنے کی بات ہے. یہ نام نہاد اہل حدیث
8 رکعت نماز تراویح پیش کر کے لوگوں کو نیکیوں سے روکنا چاہتے ہیں. حالانکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ماہ رمضان میں کوئی نفل ادا کرے اللہ اس کو فرض کے برابر ثواب عطا کرتا ہے، اور جو فرض ادا کرے اللہ تعالیٰ اسے 70 فرض کے برابر ثواب عطا کرتا ہے. تو میرے دوست اور بزرگوں اب اس سے اندازہ لگائے، میں کہتا ہوں اگر تم کہتے ہو کہ نماز تراویح 8 رکعت ہے اور پورے دعوے کے ساتھ، اور میں جانتا ہوں کہ میری آواز باہر بھی جا رہی ہے، میں کہتا ہوں کہ اگر نماز تراویح تم کہتے ہو 8 ہے، اگر تمہارے اندر ہمت ہے 1880 سے پہلے کسی ایک شخص کا نام بتاؤ، یا کسی ایک مسجد کا نام بتاؤ، یا ایک شہر کا نام بتاؤ کہ جہاں پر 8 رکعت نماز تراویح ادا کی گئی ہو، یا کسی بھی شخص نے 1880 سے پہلے 8 رکعت نماز تراویح ادا کی ہو. میرے دوست اور بزرگوں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کانا یصلی فی رمضان 20 رکعت والوتر. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے اور سید المفسرین، امت کے پہلے مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ماہ رمضان میں 20 رکعت پڑھتے تھے وتر کے علاوہ. مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے، اور اس حدیث کو مجمع الزوائد کے اندر بھی نقل کیا ہے. آپ جب یہ حدیث پاک پیش کرتے ہیں کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے. میرے دوستو ہم بھی مانتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن یہ بات آپ اپنی ذہن میں نوٹ کر لیں، اپنی ذہن میں بٹھا لیں. اس حدیث پاک کا جو ایک راوی حضرت ابو شیبہ ابراہیم بن عثمان ہے، یہ ضعیف ہے، لیکن اس قدر ضعیف بھی نہیں کہ مطلقاً نظر انداز کر دیا جائے. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتوی عزیزی میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابو شیبہ یہ اس قدر ضعف نہیں رکھتا کہ ان کی روایت کو مطلقاً نظر انداز کر دیا جائے. ہاں فرماتے ہیں اگر کوئی ضعیف حدیث کسی صحیح حدیث سے ٹکراؤ کرتی ہے تو اس صورت میں ضعیف حدیث ساقط ہے، لیکن اگر کوئی ضعیف حدیث کسی صحیح حدیث سے ٹکراؤ نہیں کرتی تو اس صورت میں ضعیف حدیث پر عمل مستحب ہے. اور ایسے بھی پوری امت کے اس پر اجماع ہے کہ ضعیف حدیث فضائل اعمال میں مقبول ہے. اور یاد رکھے اگر کسی ضعیف حدیث پر امت کا اجماع ہو جائے اور امت ضعیف حدیث پر کثرت سے عمل کر لے، تلقی بالقبول، میرے دوستو، تو اس حدیث کا ضعف ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ حدیث قوی ہو جاتی ہے. اور اس قاعدے کو اہل حدیث بھی مانتے ہیں. یہ ایک حدیث پاک ہے. اسی طریقے سے ایک حدیث پاک ہے حضرت سعید بن یزید صحابی رسول ہے، فرماتے ہیں قال كنا نقوم في عهد عمر ب10 ركعه. حضرت سعید بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 20 رکعت اور وتر پڑھتے تھے. سنن الکبریٰ میں امام بہقی نے اس حدیث پاک کو صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے. اسی طریقے سے حضرت یزید بن رومان سے روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لوگ 23 رکعتیں پڑھتے تھے، 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر. میرے دوستو، اور اس حدیث پاک کو حضرت امام مالک موطا جو تابعی ہے وہ بھی اس حدیث پاک کو نقل کرتے ہیں. تو دوستو اور بزرگوں، اسی طریقے سے حضرت سعید بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 20 رکعت تراویح اور وتر ادا کرتے تھے، اور حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے زمانے میں بھی یہی معمول رہا. اسی طریقے سے حضرت ابو عبد الرحمن سے روایت ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم رمضان شریف کے مہینے میں قرآن کے قاریوں کو بلایا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان شریف کے مہینے میں قرآن کے قاریوں کو بلایا اور ان میں سے ایک کو 20 رکعت پڑھانے کا حکم دیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد خود
اس امام کو پیچھے بلا کر خود وطر پڑھاتے تھے۔ یہ حدیث پاک سنن الکبریٰ میں حضرت امام بہقی نے نقل کیا ہے۔ میرے دوستو اسی طریقے سے حضرت شتیر بن شکل سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابی تھے، وہ رمضان میں لوگوں کی امامت کرتے تھے اور 5 تراویح 20 رکعت نماز تراویح پڑھاتے تھے۔ میرے دوستو اسی طریقے سے 20 احادیث مبارکہ ہے کہ جن میں محدثین نے یہاں تک کہ حضرت امام ترمذی نقل کرتے ہیں، اپنے ترمذی شریف میں اس حدیث پاک کو لاتے ہیں کہ اکثر اہل علم کا یہی مذہب ہے، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 رکعت نماز تراویح کے قائل تھے، اور یہی قول حضرت امام شافعی کا ہے، یہی قول حضرت سفیان ثوری کا ہے، اور حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے مکہ مکرمہ کے لوگوں کو 20 رکعت نماز تراویح پڑھتے ہوئے دیکھا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس دنیا میں 99% مسلمان ائمہ اربعہ کے مقلدین ہے۔ 99% مسلمان۔ کچھ مسلمان حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کرتے ہیں، کچھ مسلمان حضرت امام شافعی کی تقلید کرتے ہیں، کچھ مسلمان حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتدا کرتے ہیں، کچھ مسلمان حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید کرتے ہیں۔ حضرت امام شافعی اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 رکعت نماز تراویح کے قائل تھے، اور حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 36 رکعت نماز تراویح کے قائل تھے، اس لیے کہ وہ ہر 4 رکعت کے بعد ترویحہ جسموں کو راحت دیتے تھے، اور اسی دوران وہ ہر 4 رکعت کے بعد 4 رکعت نفل ادا کرتے تھے۔ تو 20 رکعت نماز تراویح ہوتی تھی اور 16 رکعت نفل ہوتے تھے۔ تو اس حساب سے حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 36 رکعت نماز تراویح پڑھتے تھے۔ میرے دوستو اور بزرگوں، 20 احادیث مبارکہ ہے۔ میرے دوستو امت کا اس پر اجماع ہے کہ 20 رکعت ہی نماز تراویح ہے، لیکن آج یہ نام نہاد اہل حدیث پاک پیش کرتے ہیں، اور ان کا جو پل ٹھوس والی حدیث سے مضبوط والی حدیث ہے وہ بخاری شریف کی ایک حدیث پاک ہے کہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئی اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رات کی نماز کے متعلق سے پوچھا۔ یزید فی رمضان و فی غیرہ علی 11 رکعات۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ اب وہ اہل حدیث اس حدیث پاک کو لاتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو 8 رکعت نماز تراویح ہے اور 3 رکعت، حالانکہ وہ وطر 3 رکعت نہیں مانتے، ایک ہی رکعت وطر مانتے ہیں، وہ اس حدیث پاک کو لاتے ہیں، حالانکہ یہ حدیث تراویح کے متعلق سے نہیں ہے۔ اس حدیث پاک سے مراد نماز تہجد ہے، اس لیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب سے پتا چلتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ نماز تھی جو ہمیشہ پڑھی جاتی تھی۔ فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ تو میرے دوستو، غیر رمضان میں تراویح کہاں ہوتی ہے؟ تراویح تو صرف رمضان کے مقدس مہینے میں پڑھا جاتی ہے۔ تو پتا چلا کہ یہ وہ نماز تھی جن کے متعلق سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، وہ تہجد کی نماز تھی کہ رسول اللہ رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت پڑھتے تھے، 8 رکعت تہجد پڑھتے تھے اور اسی کے ساتھ ساتھ 3 رکعت وتر پڑھتے تھے۔ حضرت امام بخاری بھی اس حدیث پاک کو قیام اللیل میں لائے، اور اسی حدیث پاک کے آخر میں ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ وتر سے پہلے کیوں سو جاتے ہیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری آنکھیں سوتی ہے لیکن میرا دل نہیں سوتا۔ تو پتا چلا، معلوم ہوا کہ یہ وہ نماز ہے جن کے متعلق سے وہ شخص نے پوچھا تھا
وہ تہجد کی نماز ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سو کر اٹھنے کے بعد پڑھتے تھے اور اسی کے ساتھ ساتھ رسول اللہ وتر کی نماز بھی پڑھ لیتے تھے۔ تبھی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی تعجب ہوا، یا رسول اللہ آپ تو ہمیں وتر پڑھنے کے بعد سونے کا حکم دیتے ہیں اور آپ وتر پڑھے بغیر سو جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کیونکہ ہمارا دل نہیں سوتا، آنکھیں سوتی ہے، تو ہمیں جاگنے پر مکمل بھروسہ ہے، جسے بھروسہ نہ ہو وہ وتر پڑھ کے سو جائے۔ تو میرے دوست اور بزرگوں یہ حدیث پاک پیش کرتے ہیں، حالانکہ پوری امت کا اجماع ہے اور 1450 سال سے لے کر مکہ معظمہ مدینہ منورہ کے مسلمان 20 رکعت نماز تراویح کو پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ آج یہ لوگ 8 رکعت نماز تراویح پڑھ کر مسلمانوں کو عبادت سے روکنا چاہتے ہیں، اور یہ بات آپ اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لے، بار بار کہہ رہا ہوں کہ جو رمضان المقدس کے مہینے میں نفل ادا کرے اللہ اس کو فرض ادا کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا، اور جو فرض ادا کرے اللہ تعالیٰ اس کو 70 فرض ادا کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ میرے دوستو اس پر 20 رکعت نماز تراویح پر پوری امت کا اجماع ہے، لیکن اگر کوئی شخص 8 رکعت ثابت کرنا چاہتے ہیں، میں یہ بات اور یہ موضوع اس لیے لیا کہ وہ گزشتہ جمعہ پمفلن بانٹے جس میں وہ ثابت کر رہے ہیں کہ 8 رکعت نماز تراویح ہے۔ تو اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جو شخص حق کو جھوٹ ثابت کرنے کی ہمت رکھ سکتا ہے تو کیا ہم حق کو حق ثابت کرنے کی ہمت نہیں رکھتے؟ تو لوگوں کو نیکیوں سے روکنے کی ہمت کر سکتا ہے تو کیا ہم لوگوں کے اعمال کو بچانے کی ہمت اور جرأت نہیں کر سکتے؟ میرے دوست اور بزرگ یاد رکھیں، آپ اپنی ذہن میں بٹھا لیں یہ بات کہ یہ صرف نام کے اہل حدیث ہے، نام رکھ دینے سے کوئی حدیث کا اہل نہیں ہو جاتا۔ یہ بات پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اہل حدیث محدثین کرام کے گروہ کا نام ہے۔ اہل حدیث ان محدثین کرام کو کہتے ہیں جن کو 1,00,000 حدیث سند اور متن کے ساتھ یاد ہو۔ میرے دوستو کسی شخص کا نام عالم رکھ دینے سے عالم نہیں بن جاتا، فاضل رکھ دینے سے فاضل نہیں بن جاتا۔ گلاب جامن آپ کھائے ہوں گے، تو گلاب جامن کیا وہ حقیقت میں گلاب جامن ہوتا ہے؟ گلاب ایک پھول ہے، جامن ایک پھل ہے، تو گلاب جامن رکھ دینے سے وہ حقیقت میں گلاب جامن نہیں بن جاتا۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے یہ نام کے اہل حدیث ہے، نہ ان کے پاس حدیث ہے نہ وہ اہل حدیث ہے۔ دوستو اور بزرگوں 20 احادیث مبارکہ میں نے اب حضرات کے سامنے دلیل کے ساتھ پیش کیا۔ اب سنو، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک قلم ہے، میں کہتا ہوں 2-3 شخص کہتا ہے کہ قلم 8 روپے میں ملتی ہے، پین 8 روپے میں ملتی ہے۔ 10 شخص کہہ رہا ہے کہ قلم جو ہے 20 روپے میں ملتی ہے۔ تو آپ 4 والوں کی بات سنیں گے یا 10 والوں کی بات سنیں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ جس طرف لوگ زیادہ گواہی دے اس کی بات مانی جائے گی۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے میرے دوستو 8 رکعت میں کہتا ہوں 1880 سے پہلے کسی ایسے شخص کا نام بتا دو، ایسے مسجد کا نام بتا دو، شہر کا نام بتا دو کہ جہاں پر 8 رکعت نماز تراویح ادا کی گئی ہو۔ یہ تو انگریزوں کے پیدا کردہ نئے فرقے کا ثبوت ہے کہ 8 رکعت نماز تراویح ہے۔ اس سے پہلے کسی نے بھی 8 رکعت نماز تراویح پر جو ہے اللہ کو دلیل پیش کیا ہی نہیں، یا 20 رکعت ہے یا 36 رکعت۔ اس لیے کہ مکہ والے ہر 4 رکعت کے بعد جسموں کو راحت دینے کے لیے ترویحہ کرتے تھے، تو اس دوران وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے اور 4 رکعت تھے، تو 20 رکعت نماز تراویح ہوتی تھی اور 16 رکعت نفل ہوتے تھے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں یاد رکھو، اگر کوئی کہتا ہے 8 رکعت ہے، اور میں ایک مثال دے کر بات کو سمجھانا چاہتا ہوں، یہ پین بہت دور ملتی ہے، بہت دور ملتی ہے۔ 2 شخص کہہ رہا ہے کہ قلم پین 8 روپے میں مل رہی ہے، 10 شخص کہہ رہا ہے کہ پین جو ہے 20 روپے میں مل رہی ہے۔ اب شخص جو ہے احتیاط کے طور پر 20 روپے ہی لے جائے گا نا، کیونکہ پین اگر 8 روپے میں آئے گی تو 20 کے اندر ہی آ جائے گی۔ اگر 8 روپے میں آ گئی تو ٹھیک ہے، اور اگر 20 روپے میں آ گئی تو ان کو پھر واپس آنا پڑے گا، تو احتیاطاً وہ 20 روپے ہی لے کر جائے گا۔ ٹھیک اسی طریقے سے میرے دوستو جب ہم اللہ کے حضور قیامت کے دن حاضر ہوں گے، اگر 8 رکعت نماز تراویح ہوئی تو خوش ہو جانا، اگر 20 رکعت نکل گئی تو کیا کرو گے؟ دوبارہ آنے کا موقع ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ تو میرے دوستو سمجھنے کی بات ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی
علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو شخص اس دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کرے جو اس دین میں سے نہیں وہ مردود ہے۔ تو اگر نماز تراویح 8 رکعت ہوتی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابی بن کعب کو 20 رکعت نماز تراویح پڑھانے کا حکم نہیں دیتے، اس لیے کہ حضرت عمر بن خطاب بدعت کو اکھاڑ پھینکنے والے۔ تو میرے دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے اللہ تبارک تعالیٰ ہم سبھی کو اس فتنے سے محفوظ فرمائے، اور یہ فتنہ دین کے اندر اتنا ڈسکاؤنٹ کر دیا ہے کہ اب ٹوپی کی بھی ضرورت نہیں، سنتوں کی بھی ضرورت نہیں، 3 طلاق بھی دے دو تب بھی بیوی نکاح میں باقی رہتی ہے، اور بیوی کے زیورات پر زکوٰۃ نہیں، یہ سارے کہتے ہیں کہ 20 رکعت تراویح نہیں 8 رکعت ہے۔ وتر 3 کون پڑھنا، 1 رکعت پڑھ کے سو جاؤ۔ ڈسکاؤنٹ کر کے آج مسلمانوں کو گمراہ کر مزاروں پر عورتوں کو جانوں سے روکتے ہیں، اور یہ لوگ مسجدوں میں عورتوں کو لے کر آتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرا آقا فرماتے ہیں کہ میرے بعد تم بہت سارے اختلافات دیکھو گے، لیکن میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو پکڑ رہنا، میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت تم پر لازم ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سنت کو نہ مانے وہ خود بدعتی اور گمراہی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث پاک گزشتہ ہفتہ بھی بیان کیا، میرا آقا فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے، ایسے جھوٹ بولنے والوں اور دھوکہ دینے والوں کی جماعت ہوں گی جو ایسے ایسے حدیثیں پیش کریں گے جو تم نے نہ کبھی سنی ہوں گی اور نہ ہی تمہارے باپ داداؤں نے کبھی ایسے حدیث سنے ہوں گے۔ تو میرے دوستو، اپنی ایمان کی حفاظت کرے، ایسے لوگوں سے بچے۔ آپ لوگوں کو کچھ ڈاؤٹ ہو آپ مجھ سے